خواہ کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ مشیر اعلیٰ پنجاب سردار ذوالفقار کھوسہ کے آبائی علاقے تمن کھوسہ میں ماموں اور نانا نے نومولود بچے کو زندہ دفن کر کے مار ڈالا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے تمن کھوسہ میں 900 نامی شخص کی بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جسے اس نے اپنے بیٹے اور بیوی کے ہمراہ گھر کے کمرے میں زندہ دفن کر دیا۔ اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے ملزموں کے گھر کو گھیرے میں لے کر نومولود بچی کی لاش برآمد کر کے خاتون سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ملزموں کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کے ہاں ناجائز اولاد پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے بدنامی کے خوف سے بچی کو قتل کر کے گھر میں ہی دفنا دیا تھا۔ کھڈیاں خاص کے نواحی گاؤں کالے اوتاڑ میں کھیتوں سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نواحی گاؤں کالے افطار کا رہائشی محمد عارف، جس کی شادی کوٹ رادھا کشن میں ہوئی، کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی کوٹ رادھا کشن چلے گئے اور مستقل رہائش اختیار کر لی۔ گزشتہ روز آبائی گاؤں کالے افطار کھیتوں سے محمد عارف کی لاش ملی ہے، جسے نامعلوم افراد کی جانب سے زہر دے کر قتل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متوفی 5 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ گجرات میں پسند کی شادی کے لیے عدالت آنے والے جوڑے کو لڑکی کے ورثاء نے اغوا کر لیا۔ پولیس نے تعاقب کر کے جوڑے کو چھڑا کر 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گجرات کے نواحی قصبے کنجا کے گاؤں پنیا کی اختر نامی لڑکی کی منگنی اپنے کزن یاسر سے ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد ہی اختر بی بی کے والدین نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ جوڑا کورٹ میرج کے لیے گجرات آیا، جہاں احاطہ کچہری سے لڑکی کے چچا نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دونوں کو اغوا کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجرات پولیس کے ASI ریاض احمد نے ملزمان کا پیچھا کیا اور تھوڑی دیر پیچھا کرنے کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا اور گاڑی قبضے میں لے کر لڑکی اختر بی بی کو دارالامان بھجوا کر 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ احمد پور شرقیہ میں ٹریننگ کے دوران اسکول ٹیچر جاں بحق، سخت گرمی میں ٹریننگ پر ساتھی ٹیچرز کا محکمہ تعلیم کے ذمہ داران کے خلاف شدید احتجاج۔ صادق عباس ہائی اسکول میں سالانہ ٹریننگ کے دوران شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پرائمری اسکول عباس پور کا ٹیچر محمد عارف جاں بحق ہو گیا۔ اسکول میں نامناسب سہولیات اور پانی کی عدم فراہمی پر اس کے ساتھی ٹیچرز نے چوک منیر شہید پر شدید احتجاج کیا اور روڈ بلاک کر دی۔ ٹیچرز نے مطالبہ کیا کہ شدید گرمی کے دنوں میں ٹریننگ بند کی جائے۔ پولیس کے وحشیانہ تشدد کا شکار ہو کر خودکشی کرنے والے نوجوان کی نماز جنازہ بغیر پوسٹ مارٹم کے علی پور چٹھا میں ادا کر دی گئی۔ گجرانوالہ کے نواحی قصبے علی پور چٹھا کے علاقے حیدرآباد میں 18 سالہ لڑکے قاسم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ قاسم کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کے بیٹے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا اور ہسپتال میں بھی ڈاکٹروں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ان کے بیٹے پر وحشیانہ اور شرمناک تشدد کیا، جس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی، جبکہ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ قاسم ایک شریف لڑکا تھا اور وہ ایک میڈیکل اسٹور پر ملازم تھا، جس کے مالک نے اس پر 40,000 روپے چوری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں کالجوں میں بورڈ آف گورنر قائم کرنے پر اساتذہ نے شدید احتجاج کیا ہے۔ اساتذہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں طارق گورمانی کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان میں، جہاں پر بورڈ آف گورنرز کے قیام کے خلاف اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ پنجاب بھر کے 26 کالجوں میں بورڈ آف گورنرز قائم کرنے کے حکومتی فیصلہ کے خلاف گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان کے اساتذہ نے احتجاج کیا اور سیاہ پٹیاں باندھ کر پریکٹیکل لینے، انٹرمیڈیٹ کے پرچوں کی مارکنگ سمیت تعلیمی امور جاری رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف گورنرز کے قیام کا فیصلہ تعلیم جیسے مقدس پیشہ سے منسلک اساتذہ کی آزادی سلب کرنے کی کوشش ہے، جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر یہ بورڈ آف گورنر کا فیصلہ واپس نہیں لیا گورنمنٹ نے تو یہ اس کو ہم وسیع کریں گے اور اس کے بعد تعلیمی بائیکاٹ کریں گے، تدریسی بائیکاٹ کریں گے اور چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم کالجز میں باہر سٹرائک کے لیے ریلیاں بھی نکالیں گے۔ اور یہاں سے BS پروگرام 4 سالہ پروگرام شروع ہوں گے، جس میں غریب طلبہ جو ہے سیمسٹر سسٹم کے تحت وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، صرف یہ امیروں کے لیے ہوگی۔ ہم اس کا بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طرح 4 سالہ BS پروگرام شروع ہونے سے جہاں ہر سال ہزاروں طلبہ و طالبات گریجویشن اور ماسٹر کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، وہاں انہیں BS پروگرام کے تحت فیسوں کی مد میں اضافی مالی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اساتذہ نے مزید کہا کہ 28 جون کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، جبکہ BOG کا فیصلہ واپس لیے جانے تک تدریسی بائیکاٹ سمیت احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کے قیام کا فیصلہ غریب طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی ایک سازش ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔
میں اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی کے باہر موجود ہوں، جہاں سینکڑوں افراد نے زلزلہ متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں تاخیر کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ تحریک تعمیر نو کے زیر اہتمام منعقدہ اس احتجاجی کیمپ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت خواتین کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بحالی و تعمیر نو کے ادارے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنے میں مخلص نہیں ہیں۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں سے منتقل کیے گئے فنڈز واپس لائے جائیں تاکہ مظفر آباد، باغ اور راولہ کوٹ کے منصوبوں پر کام کیا جا سکے۔ شرکائے دھرنا نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر باقی ماندہ فنڈز کو منتقل ہونے سے نہ روکا گیا تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تحریک تعمیر نو کے رہنماؤں نے متاثرہ علاقوں میں تمام منصوبوں کی تکمیل تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے جاری بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں کے ممبران اسمبلی نے شرکائے دھرنا سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا۔ اپوزیشن نمائندوں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت اور بحالی اور تعمیر نو کے ادارے متاثرین زلزلہ کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے تعمیر نو کے منصوبوں کو شفاف انداز میں مکمل کریں۔ زلزلے کو 5 سال گزرنے کو ہیں، مگر متاثرین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا حکومت اور بحالی اور تعمیر نو کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین خواہریاض کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو درپیش مسائل کی درست اور بروقت نشاندہی کریں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں: mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے دلچسپ معلوماتی اور مسائل کی نشاندہی کرتی رپورٹس اور خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔